السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں خاتون کے اغوا میں ملوث 4 غیر ملکیوں کو 3 سال کی قید کی سزا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں خاتون کے اغوا اور تشدد کے الزام میں 4 غیر ملکیوں کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نیوز کے مطابق دبئی کی فوجداری عدالت نے امارات میں خاتون کے اغوا اور تشدد کے الزام میں 4 چینی مردوں کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، جنہوں نے چین ہی سے تعلق رکھنے والی خاتون کو گزشتہ سال 3 اگست کو اغوا کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک شخص جو اغوا سے 1 ماہ قبل خاتون سے ملا، اس نے اس سے کچھ ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کے لیے جبل علی میں ملاقات کا اہتمام کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جب خاتون اپنی کار میں سوار ہو کر ملنے پہنچی تو اس شخص کے ساتھ 3 مزید لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک نے خاتون کو چینی پولیس سے مشابہت کا شناختی کارڈ دکھایا اور کہا کہ وہ بدعنوانی کے الزام میں اپنے ملک میں مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خاتون کو اس کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے زبردستی نکال کر گاڑی کے پیچھے لے گئے اور اسے باندھ کر اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ استغاثہ نے بتایا کہ خاتون کو دبئی انویسٹمنٹ پارک میں ایک مقام پر لے جایا گیا، جہاں اسے مارا پیٹا گیا، جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اغوا کاروں نے خاتون کو اپنے ڈیجیٹل کرنسی والیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے موبائل فون کا لاک کھولنے پر مجبور کیا، جس کے بعد ملزمان نے 3000 درہم سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل کرنسی کے 8000 یونٹس کے ساتھ اس کے پرس سے 8000 درہم نقد رقم اور 7500 درہم مالیت کا اس کا بیگ چھین لیا۔ انہوں نے خاتون کی نازیبہ تصاویر لیں اور دھمکی دی کہ اگر اس نے پولیس کو اطلاع دی تو وہ انہیں آن لائن پوسٹ کر دیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزمان واردات مکمل کرنے کے بعد خاتون کو اس کی کار میں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی اور ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ لی۔ اس نے فوری پولیس کو بلایا اور ڈکیتی کی اطلاع دی۔ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ میں واقعے سے 1 ماہ قبل ٹیلی گرام پر ایک آدمی سے ملی، اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کچھ ڈیجیٹل کرنسی فروخت کرنے کی پیشکش کی، جس کے بعد ہم ملے اور میں نے اس سے کچھ ڈیجیٹل رقم خریدی۔ اس کے بعد میں نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور کرنسی خریدنے کے لیے کہا۔ اس کے لیے ہم واقعے کی تاریخ پر ملے، لیکن وہ 3 مزید مردوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ امارات میں وزٹ ویزا پر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید سے متعلق وضاحت۔ متحدہ عرب امارات میں وزٹ ویزا پر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید سے متعلق وضاحت جاری کر دی گئی۔ نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا رہائشیوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اماراتیوں کو ہر 10 سال بعد ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرنی ہوتی ہے، جبکہ غیر ملکی ہر 5 سال بعد اس کی تجدید کرانے کے پابند ہیں۔ اگر آپ کے دستاویزات درست ہیں تو اس آن لائن عمل میں صرف 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے آپ کو ایک منظور شدہ مرکز میں آنکھ کا ٹیسٹ کروانے، RTA کی ویب سائٹ یا ایپ پر اپنی تفصیلات درج کرنے، جرمانے ادا کرنے اور تجدید کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی قیمت 400 درہم سے کچھ زیادہ ہے، جس میں آنکھوں کے ٹیسٹ اور ڈیلیوری کی فیس بھی شامل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بعض صورتوں میں غیر ملکی اپنے لائسنسوں کی تجدید نہیں کر پائیں گے یا آپ کے دستاویز کو حکام نے معطل کر دیا ہے، جس کے لیے کچھ عام سوالات اور ان کے جوابات یہ ہیں: کیا لائسنس کی تجدید ہو سکتی ہے اگر ہولڈر وزٹ ویزا پر ہے؟ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات میں کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزا پر متحدہ عرب امارات میں موجود افراد دستاویز کی تجدید نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی رہائشی متحدہ عرب امارات چھوڑ کر وزٹ ویزا پر واپس آتا ہے تو وہ اس سروس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لائسنس کی تجدید کروانے کے لیے اس شخص کے پاس درست رہائش کا ہونا ضروری ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے حج اور عمرہ زائرین کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر حج و عمرہ نے عازمین حج و عمرہ کے لیے انشورنس فیس میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا، اعلان کے بعد حاجیوں کو اب 109 ریال کے بجائے صرف 29 ریال انشورنس فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ عمرے کی بھی انشورنس فیس 235 ریال سے کم کر کے 88 ریال کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ کورونا سے پہلے کا حج کوٹا بحال کرتے ہوئے عمرہ ویزا کی میعاد بھی 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ حج کے لیے عازمین کی تعداد پر پابندی اور عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی۔ عمرہ ویزا رکھنے والے اب پوری مملکت میں گھوم سکتے ہیں۔ دیگر تمام ویزوں کے حامل افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔
وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر ابوظہبی پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے 2 بلین امریکی ڈالر کے موجودہ قرضے کو رول اوور کرنے اور 1 بلین امریکی ڈالر کا اضافی قرضہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ شیخ محمد بن زید نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں خیر مقدم کیا۔ شیخ محمد نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کے گراں قدر خدمات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ تاریخوں کا فیصلہ سفارتی ذرائع سے کیا جائے گا۔ کویت میں بچوں سے جنسی زیادتی پر معلم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ خلیجی ملک کویت میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے جرم میں مصری اسلامی معلم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ نیوز کے مطابق کویت میں ایک مصری اسلامی استاد کو 50 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مرتکب پائے جانے کے بعد موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر کویت کی فوجداری عدالت نے اپنا فیصلہ جاری کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی زیادتی کا اسکینڈل ہے، اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کویت کے جنوب میں فروانیہ پولیس اسٹیشن کو ایک پاکستانی شخص کی جانب سے شکایت موصول ہوئی کہ اس کے 8 سالہ بیٹے کو اس وقت جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ شہر میں کریانہ کی دکان پر جا رہا تھا۔ الجریدہ اخبار نے رپورٹ کیا کہ لڑکے کے والد نے پولیس کو جنسی حملے کے ثبوت فراہم کیے، جن میں اس کے بیٹے کے کپڑے بھی شامل ہیں جن میں بدسلوکی کے نشانات تھے۔ شکایت ملنے پر پولیس اہلکار جب نگرانی کرنے والے کیمروں کی ریکارڈنگ کا جائزہ لے رہے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیمروں نے دوسرے بچے کے ساتھ ایک اور جنسی زیادتی کے واقعے کو بھی ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ ذرائع نے کہا کہ اس پر پولیس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص سلسلہ وار جنسی زیادتی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کو تیز کرنے پر انہوں نے ایک گاڑی کی نشاندہی کی جو تیسرے بچے پر اسی طرح کے جنسی حملے کے دوران ریکارڈنگ میں دکھائی۔ روزگار کے لیے ملائیشیا جانے والے غیر ملکیوں کے لیے بڑی خبر۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا اہم صنعتوں میں مقامی مزدوروں کی کمی کے پیش نظر اب غیر ملکی کارکنوں کی بھرتی کا عمل تیز کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین ناسوتیون بن اسماعیل نے گزشتہ روز صحافیوں کو بتایا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے میں تیزی لانے کے لیے صنعتوں کا کوٹا ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آجروں کو اب 15 ممالک سے غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے کوٹے کی حد اور دیگر شرائط پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی استثناء 1 سال تک محدود رہے گا اور اس کا اطلاق صرف نئی درخواستوں پر ہوگا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔